بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے میں آج اسی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان پیرالائز ہوتا ہے تو محتاج ہو جاتا ہے۔ بہت سے انسان ہمت سے کام لیتے ہوئے اس حالت کے اندر بھی کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایسے انسان کو کوئی بہت زیادہ ہمت افزا بات نہیں کرتی، کوئی بہت زیادہ ان کے اوپر رحم نہیں کرتا، کوئی ترس نہیں کھاتا بہت زیادہ۔ تو وہ جو معذوری ہے وہ انسان کو توڑ دیتی ہے۔ یہ تو آپ سمجھ لیں کہ جو محتاجی کا جو پہلا سبق ہے یا پہلی جو سیڑھی ہے وہ یہ پیرالائز سٹروک آ جاتا ہے۔ مطلب اور بھی آپ بہت سارے ڈال سکتے ہیں، لیکن ایک دم محتاجی اس میں ہو جاتی ہے انسان کی۔ پھر آگے بڑھیے، اور بہت ساری بیماریاں جیسے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ جب انسان خوراک کھا نہیں سکتا، خوراک کھانا ضروری ہے لیکن انسان خوراک نہیں کھا سکتا اپنے منہ سے، وجہ کینسر، تھروٹ کینسر۔ تو وہ تھروٹ کینسر کی وجہ سے بہت سے، اللہ معاف کرے، واقعی اللہ معاف کرے، بہت سے لوگوں کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہے، اور پھر یہاں پہ ایک نلی ڈالی جاتی ہے اور نلی کے ذریعے سے اسے لکوڈ خوراک دی جاتی ہے، لکوڈ فوڈ۔ اب اس انسان کی زندگی کیا؟ اس انسان کی زندگی کیا؟ زندگی کا لطف ختم۔ اگر میں یہ کہوں کہ بس خالی ابھی اس کی سانس چل رہی ہے، باقی اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن وہ انسان جب خود کینسر کا مریض ہو جاتا ہے، تھروٹ کینسر ہو جاتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، اس کے فیملی ممبرز، اس کے بچے، اس کے ماں باپ کتنا سفر کرتے ہیں، کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میری زندگی ہے تو بس میری زندگی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کی زندگیاں میری زندگی سے وابستہ ہے، بہت سارے لوگوں کی خوشیاں میری خوشیوں سے وابستہ ہے، بہت سارے لوگوں کی جو زندگی کی وابستگی ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن میں مرنے کی بات کرتا ہوں۔ ایسی زندگی انسان کو انسان کے لیے بوجھ بنا دیتی ہے۔ مثلا میرے لیے تو وہ جو تھاٹس آتے ہیں، وہ جو خیالات آتے ہیں کہ میں کتنا مجبور ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، لوگوں کو میری مدد کرنی پڑتی ہے، لوگ مجھے سہارا دیتے ہیں، تب جا کے میں کھا سکتا ہوں، جب جا کے میں اٹھ سکتا ہوں، تب جا کے میں بہت ساری چیزیں کر سکتا ہوں، لیکن وہ خود ایک بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ بیماری لمبی کھینچے، سال، 2 سال، 5 سال ایسی بیماری کو لگ جائے تو خاندان کے لوگ بھی دبی دبی الفاظ میں کہتے ہیں کہ خداوندہ تو چاہے تو اس کو اٹھا لے، اب ہم سے نہیں دیکھا جاتا۔
ہم سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھے کہ خداوندہ اب ہم سے کچھ کیا نہیں جا سکتا، ہم تھک گئے ہیں، ہم بے بس ہو گئے ہیں، خداوندہ ہم نے بھی ہماری زندگی کو ایسے سانچے میں ڈھال دیا کہ اب ہمارے لیے کوئی سکون نہیں بچا ان کو سنبھالتے سنبھالتے۔ یہ ہے محتاجی، یہ ہے محتاجی۔ کبھی کبھی وہ سائنٹیفکلی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں۔ جیسے میرے ایک رشتہ دار تھے، اس نے، مجھے نہیں پتا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اس کے بچپن سے ہی اس کی صحت یا اس کی حالت یہی تھی۔ کیا تھا کہ یہ جو گردن ہے نا، یہ فنکشن کر رہا ہے سارا، دماغ، آنکھیں، کان، زبان، یہ کام کر رہا ہے، لیکن نہ ہاتھ کام کر رہا ہے، نہ اس کا وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے، نہ اس کے ہاتھ چل رہے ہیں، نہ پاؤں چل رہے ہیں، کھانے کے لیے بھی وہ کسی کا محتاج ہے، نہلانے کے لیے بھی وہ کسی کا محتاج ہے، کپڑے بدلنے کے لیے بھی وہ کسی کا محتاج ہے، اور تو اور قدرتی حاجت کے لیے جانے کے لیے بھی وہ محتاج ہے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اگر اس حالت میں ہو تو عورتیں کیسے اس کی حفاظت کر سکتی ہے، کیسے مدد کر سکتی ہے؟ شرم کا ایک پردہ بھی ہوتا ہے، جھجک ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کرنا پڑتا ہے، کوئی چوائس نہیں۔ اور اگر عورت ہے اور اس کا بیٹا ہے، میں نے وہ بھی منظر دیکھا ہے کہ بیٹا اپنی ماں کو نہلاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ایک ماں ہونے کے ناطے اس کو کیا محسوس ہوتا ہوگا، کیا محسوس ہوتا ہوگا؟ یقین جانے کہ میں اس یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دین کے اندر اگر خودکشی کرنا جائز ہوتا، اگر خودکشی کرنا جائز ہوتا تو آج دنیا کے بیشتر انسان بے خوف خودکشی کرتے، بے خوف، کیونکہ یہ چیزیں انسانوں سے دیکھی نہیں جاتی، برداشت نہیں کیا جاتا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ہمارے ایک رشتہ دار تھے، یہ خالی گردن، اس کا دماغ بہترین طریقے سے چلتا تھا، اس کی زبان اچھی طرح سے چلتا تھا، وہ دیکھ سکتا تھا، وہ سن سکتا تھا، لیکن پوری باڈی کو ہلا نہیں سکتا تھا۔ اب کبھی کبھی وہ قدرتی حاجات کیا ہوا ہے، اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، گندگی ہے، کیا کرے؟ جب تک کوئی آ کے اس کو صاف نہیں کرے گا، وہ بیچارہ ایسا ہی پڑا رہے گا۔ سوچے کتنی تکلیف دہ بات ہے یہ، کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے یہ جو حالات ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ سارے حالات انسان اپنی مرضی سے اپنے یعنی اس کے اندر انوالو ہوتا ہے، یعنی خود انوائٹ کرتا ہے، خود ان کو بلاتا ہے کہ آؤ اور میرے گھر کے اندر بیٹھ جاؤ، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو ایسے سانچے میں ڈال دے ہیں کہ بڑھاپا ان کا تکلیف دہ بن جاتا ہے، بڑھاپا ان کو مصیبت زدہ بن جاتا ہے، اور پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ قدرت کی جو بات ہے، وہ تو اس کو تو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ اگر قدرت چاہے کہ میرا دماغ چھین لے کسی بھی وجہ سے، تو اس کو روک نہیں سکتے، لیکن جس چیز کو ہم روک سکتے ہیں اپنی طاقت سے، اس کو تو روکیں۔
یہ جو خوراکیں ہم کھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم عیاشیاں کرتے ہیں، سگریٹ نوشی اور شراب نوشی کرتے ہیں، بھنگ پیتے ہیں، ڈرگس استعمال کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے لانگ ٹرم میں۔ ابھی تو جوانی میں پتہ بھی نہیں چلے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے جو قدرت کی بات ہے اس کو قدرت کے اوپر چھوڑ دو، باقی جو اپنی زندگی ہے جینے کا طریقہ لڑکپن سے ہی یا نوجوانی کے عالم سے ہی اپنی زندگی کو اس طرح سے جیو کہ بیماری کا جو رخ ہے وہ ہمارے گھر کی طرف نہ ہو، بیماری ہمارے اندر نہ آئے۔ جیسے میں نے کہا قدرت کی طرف سے تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو نظر آتی ہے کہ انسان خود اپنی مرضی سے ایسا ماحول کریٹ کرتا ہے کہ جس سے وہ بیماری آہستہ آہستہ تمہارے جسم میں گھس جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر گھر کے اندر آپ صفائی نہیں رکھو گے تو آپ جانتے ہیں مچھر ہو سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جراثیم ہو سکتے ہیں، اور وہ جراثیم، وہ مچھر آپ کو کاٹیں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اور لانگ رن کے اندر بھی نقصان پہنچائیں گے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ فروٹ جب ہم کھاتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو دھو کے کھایا کرو، اور دھونا صرف ایسا نہیں کہ یوں گھما دیا، بلکہ اچھی طرح سے دھو کر کھاؤ تاکہ اس کے اندر جو بھی جراثیم ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ چیزیں تو ہم کر سکتے ہیں، رائٹ؟ کھانا بہت زیادہ دیر باہر پڑا رہے گا، اس کے اندر جرمز آ جائیں گے، بیکٹیریا آ جائے گا، اور ہم کھائیں گے تو وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ تو ایسی جو چیزیں ہیں جو انسان کر سکتا ہے، اپنی طاقت سے کر سکتا ہے، سگریٹ کو چھوڑ سکتا ہے، شراب کو چھوڑ سکتا ہے، ڈرگس کو چھوڑ سکتا ہے، اور دوسری جو خرابیاں ہیں وہ چھوڑ سکتا ہے، تو کوئی شک نہیں کہ انسان کا بڑھاپا سنور جائے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ہماری دعا بھی یہی ہے، ہم دعا میں یہی مانگتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تو صحت دے، ہمیں تندرستی دے۔ ہمیں دولت نہیں چاہیے، آپ کو چاہیے وہ الگ بات ہے، لیکن چوائس کی جب بات آئے گی تو ہم کہیں گے ہمیں تندرستی چاہیے، ہمیں صحت چاہیے، اور وہ صحت ایسی کہ ہم کسی کے محتاج نہ بنیں۔ تو جب ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں بننا چاہتے، یقین جانے کہ خدا کی رحمتیں بھی نازل ہوگی اور ہمیں تمام بیماریوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے وہ محفوظ رکھے گا۔ اور جیسے آج کل ایک بیماری چل رہی ہے کورونا، کتنی خطرناک ہے۔ اب اس کو پھیلانے میں آپ مدد کر سکتے، ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس کورونا کو پھیلانے میں ہم مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کر نہیں رہے۔ ماسک پہننا ہے تو ہم نہیں پہنتے، ہم اس کو ایزی لے لیتے ہیں۔ گورنمنٹ کہہ کے تھک جاتی ہے کہ بھائی ماسک پہنو، جراثیم ایک دوسرے کو نہ لگے، دکانوں میں، ریڑیوں میں یا دوسری جگہ پہ بھی۔ تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے نا، اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو آج کل کی جو بیماریاں ہیں، ابھی جیسے انجیکشن لگانا ہے تو لگائیں، کسی طرح سے بھی ہو یہ انجیکشن ویکسین لگائیں تاکہ اس بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ہو سکے۔ بس اتنا ہی سے کہنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ عزیز پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، جیو اور جینے دو۔